في ذلك الآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. قال رب انصرني على القوم المفسدين. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق اور اس کی مہربانی نال سورۃ العنکبوت دی آیت نمبر 3 تک تلاوت مکمل ہوئی اور اج ساڈا سبق 3 رکوعوں تے مکمل ہویا۔ پچھلی آیات کریمہ دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آزمائش کا ذکر چل رہی، کیونکہ سورت کا عنوان اور خلاصہ کہ اس کے اندر رب العالمین نے اہل ایمان دی آزمائش کا ذکر کیتا اور مشرکین، ملحدین، نافرمان، کفار دے عذابات کا ذکر کیتا۔ مومن ہر حال کے اندر آزمائے جا سن اور مشرکین ظاہراً دنیا کے اندر وقتی وجاہت، رتبہ، شان و شوکت پانے کے باوجود بھی بالآخر میرے عذاب کو نہ بچ سکسن۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والا، ایمان کو قبول کرنے والا یہ سوچ لوے اور یہ سمجھ لوے کہ یقیناً رب العالمین کی طرفوں اس کو آزمایا جاسی۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے اندر گفتگو اس تک پہنچی آئی کہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت قوم نو ہر انداز اور ہر اعتبار نال ہر طرح کے دلائل نال گل کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، قوم نے مسلسل انکار ہی کیتا۔ بالآخر خلیل اللہ علیہ السلام نے انہوں نے معبد خانے کے اندر داخل ہو کے انہوں نے نام نہاد جنہوں نے وہ اپنے زام اور گمان کے مطابق مشکل کشا اور اللہ سمجھ دیا، انہوں نے توڑیا پھوڑیا، انہوں نے نقصان پہنچایا ظاہری انہوں نے وجودہ انہوں نے جسمانوں جڑے پتھر دے یا کسی اور داد دے لکڑی دے تیار کیتے گئے، انہوں نے وہ معبود بنایا، بت بنایا۔ تو خلیل اللہ علیہ السلام نے گرفتار کر کے لے آیا گیا۔ قوم دے وڈیرے نے پوچھا کہ آیا ابراہیم نے کام تو کیتا، تسا کیتا؟ اللہ دے پیغمبر فرمایا بھئی ہاگا کبیرہم فاسألوہم ان کانوا ینطقون، تسا بڑے کو پوچھو جدے کندھے اور موڈے تے ہتھیار کھڑوتے، ہو سکتا ہے اس میں غصہ آئے ہوئے تے چھوٹے دی نافرمانی دی سزا اس نے دیتی ہوئے انہوں۔ وہ ابو آکھن لگے قوم والے کہ ابراہیم تک اچھی طرح پتا کہ بلندے کوئی نہیں، یہ گفتگو کوئی نہیں کر دے، لیکن ایک گل کرنے کے بعد اللہ دے پیغمبر کو جس نے موقع ملیا نا ساری خلقت متوجہ آئی تو آپ نے خوبصورت دلائل کے نال انہوں نے پوچھا کہ جب یہ بول نہیں سکتے تو تسے انہوں کی عبادت کس بنیاد پہ کر دو؟ نہ تو تھوڑے نفع نقصان دے مالک اپنے وجودہ دے بھی مالک نہیں ہیں، اپنی بناوٹ کے اندر تھوڑے محتاج ہیں، تو تسا اپنے معاملات کے اندر کیویں انہوں نے سامنے آ کے پیشانیاں ٹیک دیو؟ تو قوم دا جواب کو آیا جی سب دا فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار۔ قوم نے جواب دیتا کہ بھئی یہ جڑا شخص ہے نا جڑا اصل غلط آکھ رہا، اصل کیا آکھ رہا؟ غلط آکھ رہا، تو سر اس نو نعوذ باللہ قتل کر دیو او حرقوہ یا اس نو جلا دیو۔ دو گلے دے مقصد کیا ہے کہ ایسی زبان نو گم کر دیتا جائے، بند کر دیتا جائے،
کٹ دیتا جائے ایسی زبان جڑی حق بولیندی اور ایسے وجود نو راہ تو ہٹایا جائے جڑے آباء و اجداد دی غلطیاں دی نفی کریں دے، یعنی آباء و اجداد دے طور طریقے نو غلط آکھ دے، ایسے وجود نو دنیا تے نہیں ہونا چاہیے۔ مفسرین نے لکھے ہے کہ اس گل دے اندر ساری قوم جمع آئی کہ ایسا شخص زندہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن سزا کس قسم کی دینی چاہیے، یہ اندر دو گلاں سامنے آئیاں۔ کچھ آکھن لگے جی قتل کر دیو نعوذ باللہ، اور کچھ آکھن لگے جلا دیو۔ اتنے اتنا سارا جملہ ذکر ہوا ہے جس 17ویں پارے کے اندر سورۃ الانبیاء کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے جلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی انہوں نے جلان والے منصوبے نو پورا کیتا۔ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو آگ کو لو بچا لیا، نجات دے دیتی۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ جس وقت خلیل اللہ علیہ السلام زندہ سلامت آگے چو باہر آ گئے اور اس آگے نے انہوں نے کوئی نقصان نہ کیتا۔ ایک تو مسئلہ سمجھ آیا کہ انسان نو ایمان قبول کرنے بعد اللہ واسطے اگر آگے چ بھی جانا پوے تو رب نو راضی کرنے واسطے یہ سودا بھی سستا قبول کر لینا چاہیے۔ سمجھ آ گئی کر دیجیے کہ اللہ واسطے انسان نو جلا دیتا جائے تو جل رہنا چاہیے۔ یعنی ایسی مثالیں روئے زمین تے موجود ہیں کہ خدا پیچھے لوگوں نو آگے دے اندر جلایا گیا۔ سورۃ البروج کے اندر خندقہ والے کھائیاں والے کا باقاعدہ واقعہ ذکر ہے کہ جنہوں اس زمانے کے ظالم بادشاہ نے بڑی بڑی خندقہ کھود کے انہوں نے اندر آگے جلائی اور پوری اس قوم نو پکڑ کے یعنی جنہیں ایمان کا دعویٰ کیتا ہی صرف انہوں نے ایک قصور ہے کہ انہوں نے رب اللہ آکھیا ہے کہ ساڈا رب اللہ ہے، اودی پاداش کے اندر اس پوری قوم نو آل ایمان نو جلایا گیا ہے۔ تو رب پیچھے جل رہنا دنیا کے تو انسان اللہ نو راضی کرتے ہوئے اگر جسم پورا اپنا ختم کروا لینا تو وقت بھی اہل ایمان واسطے یہ سودا سستا ہے، اللہ دی رضا نو حاصل کرنا ضروری ہے۔ فرمایا اساں نجات دیتی ابراہیم خلیل اللہ نو، جس وقت وہ آگے جو باہر آ گیا نا تے قوم نو وقت خطاب شروع کر دیتا، لیکن تھوڑی جی تبلیغ کی تھی۔ یعنی اس موقع ہوتے وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، کہ جن ہستیاں نو تساں اللہ دے مقابلے دے اندر کچھ سمجھ رہے ہو نا کہ انہاں دی اندھی تقلید کر رہے ہو اور اس طرح دی محبت انہاں نو دے رہے ہو جڑی محبت رب نو دینی چاہیے ہے۔ رب نو چھوڑ کے تساں جنہاں نو بھی ایسی محبت دے رہے ہو جڑی کیا دینی چاہیے، اللہ دینی چاہیے ہے۔ یہ محبت جڑی نا تہاڈی آخرت دے اندر دشمنی بدل ویسی۔ ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعضا، دنیا دے اندر تو بڑے بڑے پیار ہیں نا جی تے بڑے بڑے سانگے پہ گڑی دے تے آپس دیاں دوستیاں دے دم پہ بھرے دے، قیامت والے دن انہاں گلاں تے تساں مکر رہنا تے صرف ایک دوسرے تو نسنا نہیں، تساں انکار نہیں کرنا، بلکہ وہ یلعن بعضکم بعضا، تساں ایک دوسرے تے لعنت بھیجے سو۔ آج جنہاں پیچھے تساں رب نو چھوڑی ہوتے ہو، قیامت والے دن جس ویلے تہاڈا انہاں دے نال آمنا سامنا ہوسی نا تو تساں ایک دوسرے دا انکار بھی کرے سو کہ بھائی تہاڈا ساڈا سانگا کوئی نہیں، لگدے کوئی نہ ایک دوسرے، اور صرف اتنا نہیں بلکہ ایک دوسرے تے لعنت بھی بھیجے سو۔ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور اس دن تہاڈا ٹھکانہ آگ ہوسی، جہنم ہوسی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تہاڈے رب تو علاوہ تہاڈا کوئی بھی اتھے بچان اللہ مددگار نہ ہوسی۔ یعنی رب دے مقابلے دے اندر رب دے عذاب دے مقابلے تو کوئی بھی بچان والا نہ ہوسی۔ یاد رکھو یہ آخرت یہ منزل ہے نا، ان میں سب تو آخری منزل ناکام لوگوں واسطے جہنم ہے، اور جہنم دے اندر جس طرح باقی بہت سارے عذاب ہونے نا، ایک عذاب یہ بھی ہونا کہ قریبی تو قریبی دوستیاں رکھنے والے جڑے دنیا دے اندر رب نو ناراض کر دیا جہنم وچ بن کے ایک دوسرے دشمن بننا سی۔ کہ بننا سی جب آمنا سامنا ہو سی انہاں دا آپس وچ ویکھ سن کہ تو انہوں گمراہ کرنے والے بھی تے گمراہ ہونے والے بھی۔ سورۃ فرقان کے اندر 19ویں پارے دے پہلے صفحے تے آیت آندی یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہتھاں نوں جناب جڑا نا یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہتھاں دے چک مرے سن اپنے ہتھاں نوں کٹ کٹ کے افسوس اور حسرت دی وجہ تو کھا رہے ہو سن تے نال ناراض دے پے ہو سن، ہائے کاش رسول دا راہ اساں کیوں چھوڑیا، اور ہائے کاش فلاں نوں اساں دوست نہ بنایا، فلانے کی دوستی تو سنا غرق کر دیتا اور برباد کر دیتا۔ تو اتھو دے جڑا افسوس نہیں آخرت والا، وہ قرآن اس واسطے نقل کیتا گیا کہ ایمان والے اس گل تو خبردار ہو بن جائیں
کہ آخرت دا افسوس کسے کام نہیں آنا، افسوس اور حسرت اور پریشانی اتنے کر لی جائے اور انسان گناہوں تو توبہ کر کے اللہ والا صحیح اور درست راستہ اختیار کر لے تو انہوں کامیابی مل سکتی۔ اس واسطے دنیا کے اندر کسی بھی دوستی کا اگر مدار دین نہیں ہے اور وہ اندر وہ روح اسلام نہیں ہے تو بعد ہر دوستی دشمنی بدل رہی۔ کیسے بدل رہی؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اندر آپ دے مبارک فرامین کے اندر یہ چیز ملتی ہے کہ انسان کا اصل دوست ہوندے ہی واجب ہوئے کہ آخرت یاد آئے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی بلا پہ نہیں جیتے دوستی یہ تعلق ہے تو وہ پیچھے اگر آخرت مقصود نہیں تو وہ دوستی عارضی اور وقتی دوستی اور ان قریب غرضہ مکر تو بعد لوگ تعلقات لوگ ختم کر دیتے ہیں۔ اس واسطے اچھی صحبت اور اچھا دوست جڑا نا یہ قیامت والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک فرمانے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ دو دوستان انہوں نے زندگی ایمان اسلام کے مطابق گزاری، ایک دونوں یاد کراندے رہتے ہیں آخرت لمحات اور دنیا میں نہیں کر کے گزارتے ہیں کہ اللہ نے حکموں پورا کرنے کی کوشش کریں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فوت ہو سی اللہ تعالیٰ انہوں دی سنگت صحبت کا فائدہ دے سن، آخرت اعزازات انہوں مل سن اور جس لے رب دی رضا والی جگہ تے پہنچ سی نا کہ اللہ کی طرف انعامات کیتے رہ سن تو اس وقت انہوں اپنا دوست یاد آسی جڑا حالے اتھے تو انہیں کوئی نہیں اپڑیا لیکن پیچھے دنیا تے موجود ہوتا۔ پیغمبر علیہ السلام کا مبارک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اس شخص اتھے جنت اس شخص واسطے دعا کرے سی جس دی سنگت دا انہوں فائدہ اور ثمرہ ملیا اور وہ اس مبارک منزل تک پہنچیا جتنے اللہ دی رضا حاصل ہو دی ہے۔ وہ دعا کے کرے سی، وہ آکسی میرے مالک میرے اس دوست نو جدی سنگت اور دوستی کے ذریعے میں آج کیوں اپنی رضا والی جگہ شامل کیتا داخل کیتا، اے اللہ تو انہوں نے اس راہ تے پکا رکھی، اس سنگت تے اللہ میں ناز ہے فخر ہے مان ہے، اے اللہ تو میرے سنگی اس راہ تو ہٹائیں نہیں۔ چوتھے پارے کے اندر جنتیاں کا تذکرہ آتا ہے نا کہ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع، اس تو پیچھے آیت آندی کہ جس نے اللہ اعزاز و اکرام کرے سن نہ جنتیاں دے تو اس وقت انہوں نے پچھلے ایمان والے یاد آ سن اور انہوں نے ایمان والے نے واسطے دعا کرے سن کہ اللہ انہوں نے اس راہ تے پکا رکھی۔ قرآن کی دلیل بھی ہو گئی، حدیث کے اندر آندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسرا دوست فوت ہو سی نا وہ جڑے چنگے کماں تے سنگیاں کیڑے کماں تے جی چنگے کماں، ہاں محفل صحبت انسان دی پہچان ہوندی، دوست پہچان ہوندے اور فیام کے اندر بھی ہوتا لوگ کسی نے دیکھ ہوئے تو دوست دیکھو کہ کیسی سنگت رکھتا کیوں جا لوگوں نال چلتا پھردا تو جلے دونوں دوست مل سن اور اچھے انجام تک پہنچ سن تو اللہ دی حمد و ثنا کرے سن اور آخرت بھی اپنی دوستی تے ناز اور مان کرے سن۔ اسی طرح دو بھڑے دوست بھی دنیا تے آئے، انہوں نے اللہ دی نافرمانی کے اندر ایک دوسرے لائی رکھیا، جڑا بھڑا کام آپ کیتا نال اپنے سنگین بھی تیار کیتا، لے گیا زبردستی مال خرچ کیتا، انہیں جو ایک مرسی برے انجام دی طرف جسے انہوں بھیجے ہوئے سی نا تو اس وقت انہوں اپنا سنگی یاد آسی جدی وجہ تو اس نے بربادی اپنی بھی کی تھی آئی کہ وہ دے آنکھیں لگ لگ کے خدا دی حدہ بھی بنیا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اس دوست کو یاد کر کے یہ جملے بولے سی، اے اللہ اس بدبخت ملعون سے غلط راہ تے لے کے آئی تاکہ اس سے انجام نہ لے بھی دو چار ہوئے جس طرح میں جو ہے اور جس وقت یہ دو دوست وقت جہنم اکٹھے ہو سن اور اللہ دی غضب اور ناراضگی والی جگہ تے جمع کیتے ہوئے سی تو یہ دونوں دوست ایک دوسرے تے لعنت بھیجے سن، اکثر تیری سنگت میں نے برباد کیتا ہو، اکثر تیری سنگت میں نے برباد کیتا، تیرے پتہ کوئی نہ عقل شعور کوئی نہ، یہ میرے راستے غلط تھا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، ابراہیم علیہ السلام بھی تھے جملے پہ بول دے کہ آج جنہاں دی دوستی نے تو صدام بھر رہے ہو نا کہ جس شرک نے تو نے ایک کرا کے ایک کیتا میرے خلاف سوری پبلک رہا ایک پاسے کھڑوتی خلیل اللہ علیہ السلام اکیلے کھڑوتے، یہ سنگت قیامت والے دن پڑی انکار بدل سی اور بالآخر تو صحیح دوتے لعنت بھیجے سو اور اتھے لعنت جے ایک دوتے کرے سو نا تو اللہ دی طرف ندا لگ سی ومأواہم النار ومأواکم النار قیل ادخل قیل آنکھیں ویسی کہ انہوں داخل کرو جہنم دے اندر اور بار بار ہر طرف آواز الگ سن کے انہوں داخل کرو جہنم دے اندر، سورۃ زمر دے اندر آنے تو فرمایا وما لکم من ناصرین اور اتھے کوئی بھی تو انہوں بچانا اللہ کو نہ ہو سی۔ ایک گفتگو علی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے چو باہر نکل کے یعنی جڑی آگوں اللہ نے انہوں نے واسطے
گلزار بنایا. امتحان ایمان والے تے آندے بعض اوقات انہیں امتحان دے اندر جان چلی ویندی, انہیں امتحان دے اندر جان چلی ویندی, اور بعض اوقات اللہ دنیا دے ایسے ثمرات مرتب کرنے واسطے دی زندگی نو طویل کر دیندے. امتحاناں چ گزار کے نا تے نجات دلا کے اس تو بعد اللہ وقت زندگی دیندے. جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام دا قرآن مقدس دے اندر تذکرہ آندا ہے کہ لمبے سارے امتحان تو بعد جس اللہ نے سرخرو کیتا تو ہر نعمت نو اللہ دو گنا کر کے واپس کیتا. بیٹے فوت کیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بیٹے دیتے, جڑا مال لیا وہ بھی واپس کیتا, جسم بھی دوبارہ جوان کر دیتا, اہلیہ بھی دوبارہ اللہ نے جوانی دیتی, سب کچھ اللہ نے واپس لوٹایا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جس امتحان کے اندر مبتلا کیتا گیا نا جسمانی طور پہ, اس جو اللہ نجات دینے تو بعد اس علاقے جو حکم دے دیتا کہ تسے ایتھے چلو جاؤ. فآمن له لوط, ابراہیم علیہ السلام دی تقریر اور واز ہو رہی نا, اس اگ دے نکلن دے بعد خود وچ مجمع انہاں دا ایک بھتیجا کھڑوتا جہدا نام حضرت لوط ہے. کیا نام ہے جی؟ حضرت لوط. انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل منی, اطاعت کی. ظاہر لفظ ہے کہ حضرت لوط نے ایمان آندا, لیکن اتنے ایمان دا معنی بن سی گل منی, آنکھیں لگے, اطاعت کی. اللہ کا کوئی بھی پیغمبر ہے وہ پیدائشی طور پہ مسلمان ہوتا. کیوں ہوتا جی؟ ہر شخص یعنی ویسے تو ہر بچہ مسلمان ہوتا, لیکن پیغمبر جڑا ہوتا نا پیغمبر اس نو اطلاع اللہ جوانی چ دیندا. بعض پیغمبران اللہ بچپن ہی دس دیتا, لیکن ہوندا پیغمبر معصوم ہے. اس واسطے حضرت لوط علیہ السلام نے جو لفظ ہے نا فآمن لوط کہ حضرت لوط ایمان لے کے آئے, یہ معنی بن سی کہ عمر انہوں نے اتنی آئی انہوں نے گل مان لی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی. وقال انی مہاجر الی ربی, حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے کہ میں اپنے پروردگار دی طرف ہجرت کیتی رہنا. کیا مطلب جی؟ کہ میں اپنے رب دے حکم نال کے کیتی رہنا ہجرت. بھائی میں تواڈے ہن اس علاقے چ نہیں رہنا. تبلیغ دا زمانہ جڑا واضح نصیحت دا زمانہ ہوا پورا, تواڈے جو کسے بندے میری گل نہیں منی, میں اللہ دا حکم پورا کرنے واسطے اتھوں نکلیا رہنا. انہ هو العزیز الحکیم, میں اس رب دے نام تے ہجرت کیتی رہنا جڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب, کہ اسا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا اسحاق دیتا اور اودے وچوں خوشخبری دیتی بیٹے یا پوتے یعقوب دی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. فرمایا اسا بنا دیتا انہاں دی اولاد وچوں نبوت نو اور کتاب نو, یعنی نبوت اور کتاب اسا انہاں دی اولاد وچ رکھ دیتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جنہاں دے دنیا دے اندر اعلان نبوت دے بعد جتنے پیغمبر آئے سارے حضرت ابراہیم دی اولاد وچوں آئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے فرمایا کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جد امجد کہ میں حضرت ابراہیم دی ملت بھی ہاں اور حضرت ابراہیم دی اولاد چوں ہاں. اتنے بیٹے اسحاق دا ذکر آیا اور نال پوتے یعقوب دا ذکر آیا. ان دو پیغمبروں دا ذکر آیا, حضرت اسماعیل دا ذکر ہے. اس واسطے نہیں آیا کہ سلسلہ نبوت جڑی آئی نا وہ حضرت عیسیٰ تک, حضرت اسحاق کو لے کے حضرت عیسیٰ تک تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام دی اس شاخ چوں آئے. آپ دے دو بیٹے ہیں حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق جو حضرت یعقوب ہوئے, حضرت یعقوب جو حضرت یوسف ہوئے, اور یہ سلسلہ چل پیا. اس سلسلے کی آخری کڑی یعنی بنی اسرائیل کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل چھوڑا. تو اس جگہ تے چونکہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ نبوت اور کتاب نو میں تھوڑے خاندان ہی رکھ دیتا. یہ کتنا بڑا اعزاز ہے جی. امتحان دے مکمل ہونے کے بعد رب العالمین نے یہ مسودہ سنا دیتا, یہ تمغہ دے دیتا کہ ہن بعد جتنے نبی آسن اے خلیل اللہ تیری اولاد چو آسن. دیکھو بھائی جڑا بندہ خود نیک ہے نا, پکی گل ہے اپنی آن اولاد دے بارے بھی نیکی پسند کرے سی. خود اللہ کا فرما بردار ہے تو اولاد دے بارے بھی کیا پسند کرے سی. دوست احباب بھی ایسے رکھ سی جنہاں دے بارے نیکی تے چلنا انہوں پسند ہوتا ہوئے, تے جس نوں عبادت دی حلاوت نصیب ہوتی نا تے رب دے آنکھیں لگنا آندا اور رب العالمین نوں وہ اپنا سب کچھ مند ہے, تو پکی گل ہے خیر اور نیکی دے کماں جو دا دل ٹھردا ہو سی, اودی آنکھاں نوں سکون ملدا ہو سی. لیکن چونکہ ماحول معاشرے دے اندر دل زنگ آلود ہوئے,
ماحول معاشی دی گرد چڑی پرفتن دور دی وجہ تو حالات اس قسم دے ہو گئے کہ نیکی دی لذتاں بہت گھٹدیاں ویندیاں. اس واسطے خلیل اللہ علیہ السلام نو جڑا اللہ نے تے اعزاز دیتا ہے نے اس آیت کریمہ دے اندر دسیا کہ میں تیری ذریت دے اندر نبوت اور کتاب نو رکھ دیتا وآتیناہ اجرہ فی الدنیا. یہ تسل ہو گیا نا دنیا دے اندر, یہ تسل ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کی اولاد جو جتنے پیغمبر آئے نا یہ سارا اعزاز اور عزت کس کو ملی؟ حضرت ابراہیم کو. فرمایا انہو فی الآخرۃ لمن الصالحین, اور آخرت کے متعلق بھی ہے میرے پیغمبر اسے آخر کرنے کہ نیک لوگوں کے اندر اسا تھوڑا شمار کر سایا. دیکھو بھائی حضرت ابراہیم کی لڑی چو بڑے بڑے عظیم پیغمبر آئے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ اولو العزم پیغمبر چھوڑا, لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں سارے کائناتیاں سرداریاں لے کے آئے اور سب نے بڑی عزت اور شرف لے کے آئے, اور وقت اللہ سید الاولین والآخرین بڑھا دیتا, 14 طبقہ دی جنہوں نے اللہ سرداری دے دیتی. انہوں نے بھی یہ اعزاز ہے کہ کہتے بیٹے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے, اور وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے مبارک نام دے نال اپنے پاک حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جوڑیا. قیامت کی صبح تک آخری انسان تک یہ پیغام اسی طرح جائے گا. وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے وصف اور آپ کی خوبیاں اور جتنی آپ کی صفات و سیرت دے خوبصورت پہلو ذکر ہوندے دنیا کے اندر, اور آپ کا نام جتنا اللہ نے باقی رکھوایا اپنے نام دے نال, یہ سارا کریڈٹ اور عزت حضرت ابراہیم نو جا رہی ہے علیہ السلام. تو اتنے تذکرہ مکمل ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. تیسرا پیغمبر جنہوں نے امتحان سورت اندر ذکر ہوندہ پیا انہوں نے نام ہے حضرت لوط. کیا نام ہے جی؟ آج کل کم علمی دی وجہ تو یہ لفظ لوگوں مشہور کی تو یا بھئی یہ اللہ دے پیغمبر دا نام ہے, کسی نے لوطی صدنا یا اس لفظ نو ٹیڑا کر کے پڑھنا یہ غلط جملہ ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے ہیں اور انہاں دی نبوت دے اندر ہی ایک علاقے دے اندر اللہ تعالیٰ نے انہوں نبوت دے سلسلہ دے دیتا ہے. اچھا بھئی ایک دور اور ایک زمانے کے اندر بہت سارے پیغمبر بھی آ سکتے ہیں, ایک دور اور ایک زمانے کے اندر بہت سارے پیغمبر بھی. یہ میرے اور تھوڑے پیغمبر علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ آپ کی موجودگی کوئی اور پیغمبر نہیں آ سکتا, آ ہی نہیں سکتا تے لوڑ ہی کوئی نہیں. اور آپ دی شریعت اور کتاب دے آن دے بعد بھی کسی نوے نبی دی لوڑ کسی دی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ نے جیسے کامل مکمل بنایا نا, تو جڑی شے کامل مکمل ہوئے وہ دے ہوندیا جو دی شریعت دے ہوندیا کسی اور شے دی ضرورت نہیں. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم دے زمانے دے اندر پیغمبر آن, لیکن کسی الگ بستی دے اندر پیغمبر آن. اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشہ, حضرت لوط علیہ السلام دی تبلیغ شروع ہو گئی تو کہ انہوں نے قوم نو واضح و نصیحت کر دیا, انہوں نے اس برے عمل دی طرف انہوں نے اشارہ کر کے فرمایا انکم لتأتون الفاحشہ ما سبقکم بها من احد من العالمین, کہ تسا روئے زمین تے ایسی کھلی بے حیائی دے مرتکب ہوئے ہو کہ تواڈے تو پہلے یہ جا برا کام کسے نے نہ کیتا. میں بڑے محتاط الفاظ اندر تو انہوں نے گل سمجھانا چاہنا. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم آئی نا, انہوں نے جرم شرک بھی ہاں, انہوں نے جرم شرک بھی ہاں, کفر بھی ہاں. سمجھ رہے ہو نا جی؟ کوئی بھی پیغمبر ہے نا تو دے مقابلے دے اندر آنا جی قوم ہوتی نا, انہوں نے سب تو بڑا پہلا جرم کفر اور شرک ہوتا. کیا جرم ہوتا ہے؟ کفر اور شرک. اس دے تھلے بھی کچھ خرابی ہوتی ہیں اور برائیاں ہوتی ہیں. اس قوم دی جڑی برائی قرآن مقدس سے جتنے بھی ذکر ہوئی نا حضرت لوط علیہ السلام دا واقعہ, تو انہوں نے اس جرم دا ذکر ہویا جس جرم ہوتے اللہ سب تو زیادہ غضبناک ہوتے. تھوڑی جی توجہ کرنی بھائی, تو توجہ کر رہے ہو. حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دا جڑا جرم اللہ بار بار نقل کیتا ہے قرآن وچ, اور جس جرم ہوتے اللہ سب تو زیادہ غضبناک ہوتے, اور پورے قرآن جتنی قوماں تباہ ہوئی نا تو انہوں نے احوال اللہ ذکر کیتے, انہوں نے جو سب تو زیادہ خطرناک عذاب اس قوم تے آیا. کفر اور شرک بھی موجود آئی, لیکن یاد رکھ لو کافر نو اور مشرک نو مہلت مل سکتی, کافر نو اور مشرک نو مہلت مل سکتی. اللہ طویل عمر دے دے اس کو شرک کرنے واسطے, کفر کرنے واسطے, یعنی اپنی رسی لمبی کروا کے شخص دور تک اپنا نامہ اعمال کفر شرک نال بھر سکتا, لیکن اس گناہ کے اللہ مہلت نہیں دے دے. وہ کیڑا گناہ ہے جی؟ بے حیائی والا. کیسا ہے؟
میں توجہ اس تو دلا رہا کہ ایک چیز میں اور تسا غلط اکساں نا تو اس تو بچن دی بھی کوشش کرساں، ایک چیز میں اور تسا گناہ سمجھاں تو پکی گل نوں چھوڑن دی بھی کوشش کرساں، ایک چیز میں اور تسا گندا اور برا اکساں تو اس کو بچن دی بھی کوشش کرساں۔ جس ویلے طبیعت اتنے آوجے نا جی گناہ دی گرد دل سیاہ ہو جاون کہ غلط صحیح دی فرق اور پہچان مٹنی شروع ہو ونجے تو انسان دا ایمان بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا، اور آخری درجے دا ایمان اس شخص دا ہوندا کہ جی دل وچ برائی دا کھٹکا پیدا ہوئے کہ یار غلط ہے۔ اس وقت معاشرہ سب تو زیادہ جس چیز دی لپیٹ وچ نہ ہوئے بے حیائی، اور اس بے حیائی دا عذاب اور نتیجہ سی ہر شخص دیکھ رہا ہے۔ اے یاد رکھ لو، میں ایک حدیث دے وچ اضافہ کر رہا ہوں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آنسو نہ ہوندے، آپ دا بار بار رب دے سامنے التجا کرنا نہ ہوندا نا کہ اے اللہ میری اس امت نوں کٹھے عذاب ہی نہ لے جا، اے اللہ میری اس امت نوں اجتماعی عذاب دی لپیٹ ہی نہ لے جا، اے اللہ میری اس امت نوں زمین پھٹا کے اجتماعی طور تے زیر زمین نہ پہنچا، انہاں دے زلزلے نہ بھیجی مولا، انہاں دے پانی نہ بے لگام کری کہ اجتماعی طور تے یکدم سارے چلے جاواں، اے میرے مالک اس طرح کرے۔ فردن عذاب دی کوئی نفی کوئی نہیں کہ انفرادی طور تے کوئی شخص عذاب مبتلا ہے، اس چیز دی نفی کوئی نہیں ہوئی، یعنی ایک وہ بندہ دعائش کوئی نہیں ہے۔ فردن عذاب آ سکتا، چھوٹے چھوٹے گروہوں تے عذاب آ سکتا، چھوٹی چھوٹی بستیاں تے عذاب آ سکتا، جس دا نتیجہ میں اور تساں اکھاں نال ویکھ رہے ہاں، بے سکونی دی شکل وچ، بے روزگاری دی شکل دے اندر، اور بیماریاں دی یلغار دی شکل دے اندر، نہ ہی نہیں پتہ کیسیاں بیماریاں لگ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے جڑا گناہ سب تو زیادہ خطرناک حد تک ہو رہا وہ ہے بے حیائی والا۔ اس بے حیائی دیاں اعلیٰ درجے دی قسمیں ہیں، ادنا درجے دی قسمیں ہیں، میں تھوڑی جی شمار کر دینا انشاءاللہ گل سمجھ آ رہی سی۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم نو کیا آخدے پئے کہ تساں ایسا بے حیائی دا کام کر رہے ہو کہ جڑا ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تواڈے تو پہلے اس زمین دے فرش تے کسے بھی جو گناہ نہیں کیتا۔ انہاں دا گناہ آئی مرداں دا مرداں دے نال ہم جنس پرستی، مرداں دا مرداں دے نال جنسی تسکین اور جنسی لذت حاصل کرنا۔ اور یاد رکھو فطرتی چیزاں جڑیاں رب العالمین نے بنائیاں نا، جویں اس نے چیز کو بنایا نا، اگر وہ دے قانون دے اندر اور وہ دی بناوٹ دے اندر کوئی شخص دخل اندازی کر دے یا زیادتی کرے دا اللہ کو معاف نہیں کرتا، یعنی اللہ کو فوراً عذاب دی لپیٹ لے آتا۔ تو اس قوم دا ایک گناہ تے ہے کہ وہ اپنی جنسی تسکین واسطے عورتوں کی طرف رجوع نہ کر دے۔ عورتوں کی طرف رجوع دا مطلب نکاح کے ذریعے اللہ نے ایمان والے ہوتے ایمان والی عورتیں حلال کی تھیاں، ٹھیک ہے، نکاح کے ذریعے۔ اس واسطے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو برکت والا نکاح وہ جڑا آسان ہوئے، سب تو برکت والا نکاح جدو تے کم خرچ ہوئے، سب تو برکت والا نکاح جدو تے تھکاوٹ کم ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس وقت آئیاں نا، پہلی قوم دی تباہیاں کیڑے کم دی وجہ تو ہوئیاں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم نو آکھیا ایک تے جملہ فرمایا، دوسرا فرمایا اتا انکم لتاتون الرجال، کہ تساں آندے ہو اپنی خواہش کو پورا کرنے واسطے مردوں کی طرف، وتقطعون السبیل، ڈاکے مارنے، کہ مارنے ایک بے حیائی بے حیائی والا گناہ ہے، دوسرا ڈاکہ مارنا، مال کھس لینا بندے کو۔ وہ دی صورتہ مفسرین نے لکھی ہیں کہ کوئی شخص انہوں دی بستی تجارت واسطے آیا اور تجارت کی غرض ہو تو وہ کو مال چیک کرنے دے بہانے تھوڑا تھوڑا وصول کریں دیا، بھائی چیز وکھا نظر چیک کرا کے میں لے آنا، کپڑے آنے کو کپڑا چکنا، تھان لے کے رہنا، دوسرے شخص لے آنا، تیسرے لے آنا، جس نے وہ بالکل سامان سارا چلا رہنا نا، تو اس بیچارے وقت مطالبہ کرنا میرا مال واپس کرو، کسی ایک ٹاکی لے آنی، کسی تھوڑا جا کپڑا پھاڑ کے لے آنا، کسی ثبوتہ تھان لے آنا، وہ بیچارہ پریشان ہو گیا اس شخص نے محنت کیوں ہوا۔ یہ ڈاکہ مارن دا مختلف ہیلے بالی جی میں آج کل ہوندے ٹیکساں دے نام تے ڈاکے ہیں کہ نہیں جی؟ دسو جی بجلی دا بل ویکھو نا تو تھوڑا جا تو اصل یونٹ تو علاوہ کتنے ٹیکس ہیں، یہ سارا کچھ کیے کوئی بھی چیز لو تو ڈاکے دی بہترین صورت لکھی ہو سی جناب کسی بھی کسی ٹیکس دینا ہوتے تو سر راستے کے اندر سفر کرو تو جناب بہت سارے بیٹھے ہوندے بڑا کے چونگیاں تے جناب پرچیاں تے فلاں پرچی فلاں پرچی فلاں پرچی، یہ سارا کچھ کیے اتاتون الفاحش انکم لتاتون الرجال وتقطعون السبیل، دوسرا گناہ ڈاکہ مارنا، تیسرا نظر وتاتون فی نادیکم المنکر، تنہائیاں گناہ کرنے
مجمع جا کے تلاوت دے دینا. دوسرا معنی کہ مجلس لگی ہونی نا تے اس مجلس کے اندر بے حیائی دے کام شروع کر دینے, ایک دوسرے کو ایسی چھیڑ خانی کرنی, ایسے بےہودہ مذاق کرنے, الفاظ نال بھی ہتھاں نال بھی جسم نال بھی ایسے حرکات و سکنات کرنیاں کہ گناہ ہوتے لوگوں کو مطلع کرنا. او بھائی گناہ ہوندا لیکن انہوں کسی نے دسنا یہ اس نالوں بڑا گناہ ہوندا. یعنی بندے تے رب دا معاملہ ہے نا جی تنہائی دے گناہ, لیکن اس کو ظاہر کرنا, لوگوں کے سامنے نقل کرنا, ذکر کرنا, یہ اس نالوں بڑا گناہ ہے. 3 گناہ ہو گئے جی. اس تو علاوہ حدیث کے اندر کچھ گناہ انہوں نے ذکر ہوئے جڑے میں تھوڑے سامنے نقل کرنا چاہنا تھا, جو کرے سنی جی انشاءاللہ. وہ جانور آپس ہی لڑے دیا کہ لڑے دیں جی میں آج کل ہے تے قانون جرم ہے تو ان کو کدھر نظر آئے نا بندہ تو فوراً 1 انتقال کی تھی کرو تو اوسن انہوں دی بھاوے دیہڑی بنے تے بھاوے جرم ختم ہوئے. بہرحال قانون بن چکا کہ سارے ملک کے جانور آپس ہی کو نہیں لڑا سکتا. اکثر لوگ ککڑ لڑائیں دیں یا تتر بٹیرے لڑائے ہوئے دیں یا رشتے کتے لڑائے ہوئے دیں. ایک قوم لوط دی خباثت آئی, یہ اس ظالم میں کر دیا کہ جنسن آپس میں ٹکراونا تے انہوں دے مقابلے کروانے. 5واں گناہ انہوں دا آئی محفل اندر ہوا خارج کرنی زور زور نہ اور اس طرح کر کے آوازاں بلند کر کے ایک دوسرے جھوٹ تے تے ہساونا, یہ بھی بے حیائی انہوں دی آئی ہے. اور 6 نمبر تے انہوں دا گناہ مفسرین نے لکھیا کہ یہ داڑھی دا منڈنا اور بالکل شیو کرنا بھی انہوں کو شروع ہویا. کس کو شروع ہے بھائی میں بڑی امانت دیانت نال تانوں یہ گل دسدا پیا. میری اپنی لائبریری کے اندر 11 تفسیراں پئیاں قرآن دی جڑی تفسیراں نہیں انہاں 11 تفسیراں دے اندر جڑی آیت ہے سورۃ نساء دی ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن آذان الانعام فلا يغيرن خلق الله ولا يغيرن خلق الله کہ شیطان نے قسم کھا دی ہے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے کہ جس آدم دے وجہ تو میں تو جنت چوں کڈیا ہے نا تے دودکارے ہے اور میں مردود ٹھہریا اس سے آدم دی اولاد نو اور بیٹے نو میں جھوٹیاں امیداں تے کھڑا کرے سا. جھوٹ دوتے میں انہوں جناب بڑے بڑے محل بنا کے رکھے سا. وَلَا اُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ ایسی آرزوਆਂ تے خواہشاں پیدا کرے سا جنہاں دا وجود ہی کون ہو سی. جھوٹی اور تھوڑی جی لذت دی خاطر میں انہوں نے کو گناہ کرے سا. اچھا میں انہوں نے کو نا جانور دے کان کب ویسا وہ جانور دے کان کٹے دے ودے سا چونکہ آیات سب پڑھیاں نا تے وقت ماحول معاشرے چوں کچھ نہ کچھ چیز سمجھਣ واسطے بندہ اپنے علاقے تے تھوڑا جہا سروے کر لے پتہ لگے تو یہ کتے رکھنے والے دسے جی کہ کل اس واسطے کٹے ویندے کہ وہ کتا لڑدا زیادہ یعنی چنگا زیادہ بھیڑی کے اندر جناب چنگا لڑنا آندا جہدے کل کٹ دیتے جاؤ. فلا یغیرن فلا یبتکن آذان الانعام میں انہوں حکم دے سا کہ وہ جانوراں دے کیا کرے سن کل کٹے سن. اگے فرمایا فلا یغیرن خلق اللہ کہ میں انہوں نے کولو تیری تخلیق کے اندر تبدیلیاں کروے سا. اے میرے مالک جس انسان دی خاطر تو اج میں جنت وچ کڈدا پیا نا میں انہاں دے کولوں تیریاں مخلوق دیاں بناوٹاں دے اندر تبدیلیاں کرا سا. تمام مفسرین نے جڑی 11 تفسیراں میرے کول پئیاں اس آیت دا میں حوالہ دکھا سکنا کہ ہر مفسر نے لکھا کہ اس تو مراد داڑھی منڈنا اور داڑھی کٹنا ہے کہ یہ سیدھی اللہ دی تخلیق دے اندر تبدیلی. کیوں بھائی رب العالمین نے عورت دا چہرہ صاف رکھیا مرد دے چہرے تے اللہ نے بال پیدا کیتے اس واسطے پیدا کیتے ہیں کہ رب العالمین نے بال پسند آ اور کائنات دی سب تو حسین ترین ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں والا دی حفاظت کی تھی. اس واسطے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے جڑی امتاں گزریاں نا انہاں امتاں وچ قوم لوط نے کام شروع کیتا ورنہ روئے زمین تے نا ہن ابو جہل بھی داڑھی رکھی آئی فرعون دی بھی داڑھی موجود آئی کافر اور مشرک لوگ بھی داڑھی رکھ دیاں کیونکہ یہ علامت آئی انسان دے مرد ہون دی. اور بات سنت الانبیاء اس واسطے ٹھہری کہ اللہ ہر حسین چہرے نو بال دیتے ہیں اور انہاں ہر حسین چہرے دے والا والے نے پیغمبران نے حفاظت کی تھی. نبیوں دی جماعت چو ابراہیم خلیل اللہ دی ساری داڑھی سفید ہوئی تھوڑے جے بال سفید ہونے شروع ہوئے نا ابراہیم علیہ السلام تھوڑا جے ڈر گئے خوف کھاتا پوچھے رب العالمین ایک ہی ہے فرمایا میرا نور ہے سفید بال کیا جی میرا. حضرت ابراہیم دعا کی تھی ہے میرے مالک وہ تینوں ودھا دے تو ساری داڑھی پیغمبرہ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ہوئی ہے. باقی پیغمبرہ دی داڑیاں کالیاں بھی رہی ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے مبارک دے جڑے ہاں نا داڑھی مبارک والے بال انہاں چوں 20 کولوں گھٹ تے 15 کولوں زیادہ دی تعداد محدثین نے لکھی یعنی صحابہ و بال بھی شمار کیتے ہیں جڑے آپ نے سفید ہویا.
63 سال دی مبارک عمر دے اندر آپ دے گنتی دے بال شمار کیتے گئے جڑے سفید ہویا، باقی بال مبارک آپ دے سارے ہی سیاہ اور کالیا۔ تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مبارک داڑھی گھنی سینہ مبارک ڈھانپے ہوئی اس داڑھی نے، اور ای کرن والا یعنی اس طرح دا جرم کرن والا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یاد رکھ لو کہ تو مسئلہ دسیندا پیا کہ جڑا شخص یہ عمل کر کے راضی نہیں ہویا نا، یعنی وہ سمجھدا کہ بھئی پہلے نہ میں ہوں دیکھ سونا پہ لگنا، تو یہ دوتے محدثین متفق ہیں کہ اس شخص دا ایمان ختم ہو گیا، اس دا ایمان بھائی ایک بندہ داڑھی منڈیندا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھدا تو دا ایمان بدے گناہگار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ گناہ ایسا ہے جو ہارے لینا ہے، لیکن ایک بندہ اللہ معاف فرمائے تو دلیلہ دیندا تے آخدا بھائی میں ڈٹھے داڑیاں نے، ٹھیک ہے، وہ فلاں نہیں داڑیاں نہ کون مرندا بھائی جی پہلے ٹھیک تو رہی ہے ود داڑھی رکھساں، یہ دلیل لوگ دے دے۔ تو میں تو بنیاد دس دیتی کہ کام کس کو شروع ہو جائے، قوم لوط کو یاد رکھو جی، یہ کام کے تو شروع ہے بھائی اللہ توبہ دی توفیق دے بھائی صاحب لوگ جڑے اسی کمزور مسلمان اسی کمزور، لیکن مسئلہ سمجھن دی ضرورت ہے کہ یہ کام اس تو پہلے روئے زمین تے کسے نہ کیتا۔ اگے فرمایا فما کان جواب قومه الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین۔ جس وقت اللہ نے پیغمبر سمجھایا نا کہ بے حیائی بھی جرم ہے، ڈاکے مارنا بھی جرم ہے، ایک اعلانیہ محفل کے اندر گناہ دے تذکرے کرنے۔ اچھا ایک میں نقل کر دیں، میرے جوان بھائی بھی بیٹھے ہیں، آج کل ایک گناہ یہ بھی عام ہے کہ خفیہ رابطے رکھ کے موبائلوں کے ذریعے، فون کے ذریعے، میسج کے ذریعے بات اعلانیہ طور پر انہوں فخر نال بیان کرنا، میرا فلانا رابطہ۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بھائی غیر محرم عورت سے گفتگو کرنا، کلام کرنا، نکاح تو پہلے بالکل ہر اعتبار میں حرام ہے، جتنی شریعت نے گنجائش دیتی، اجازت دیتی، یہ عمل خطرناک حد تک امت کے اندر داخل ہو چکا، اور لوگ اس کو ٹائم پاس کی شکل دے دیں، اور ماں باپ بھی کراچی کے مفتی صاحب وہ فرما رہے ہیں کہ اولاد اتنے تو جاسوسی ٹو یا چھاپے نہ مارو، لیکن انہوں نے دسے ہوئے کہ بچہ یا بچی اگر تسا موبائل دیتے ہو تو انہوں نے تسی دس دیو کہ بھئی کسی وقت بھی میں تیرا موبائل چیک کر سکنا، کوڈ نہ لاؤ دے اولاد میں موبائل سم ہوتے کارڈ ہوتے کوڈ کمرہ انہوں نے الگ موجود ہے، اس کمرے دی کنڈی کون ہوئے، اولاد ان پتہ ہوئے ابو بھائی والدہ کسی وقت بھی کمرے جا سکتے ہیں، انہوں نے سیف کمرے ہوندی ہیں الماریاں، ادھر نہ جاسوسی نہیں ہے، ادھر اچھی تربیت ہے، اولادی نگرانی کرنی، ادھر خیال کرنا، یہ ذمہ دار مرد یعنی ذمہ دار گھر کا سربراہ جگہ ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے، کیونکہ ہساڑی ذمہ داری کہ اسی معاشرے اندر قیمتی افراد بھیجیے، اور ابتدا کے تم دی گھر کو پہلی درسگاہ ماں دی گود، باپ کی مبارک شفقت جڑا کھلا رہا، پلا رہا، پہنا رہا، کپڑے لے کے سب کچھ خرچ کر رہا، وہ دی ذمہ داری نہیں کہ اولادی نگرانی کرے، انہیں جی نہیں ساڑی اولاد تباشر ایڈی شریف ہے، انہوں بالکل کدی غلط قدم چاہے ہی نہیں، پرفتر دور ہے، اس دور کے اندر میڈیا بے حیائی کس حد تک چلی گئی وہ تو سماشاء اللہ میرے نال زیادہ سمجھو، تو اس واسطے ایک خفیہ گناہ کر کے انہوں نے اعلانیہ مجلس تک ظاہر کرنا اور دوئے دے سامنے تفاخر جناب مقابلے دے طور پہ بیان کرنا، یہ وہ عمل آ جڑا قوم لوط دائی، تو جس وقت اللہ نے پیغمبر سمجھایا نا کہ قوم اگو آکھن لگی اعتنا بعذاب علیم، اے اللہ نے پیغمبر اعتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا نا تو رب نو آکھ لیا ساڑھے تے عذاب، اگر تو سچا نا تو اللہ نو آکھ ساڑھے تے لیا عذاب۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، بالآخر پیغمبر دے ہاتھ اٹھ گئے اور انہیں بد دعا کر دیتی، اپنے بارے دعا کر دیتی کہ اے اللہ اس فسادی قوم دے اس فساد کو میری تو نجات فرما، میں تو اس قوم فسادی کو بچا لے۔ اللہ دا قرآن کے دست ہے قوم لوط دے عذاب دا ذکر، ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرا، عذاب قوم لوط تے آ رہی، لیکن جڑے فرشتے قوم لوط تے عذاب لے کے آیا نا وہ گزر کے آیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو، کس کو جی حضرت ابراہیم کو پوچھے، یہ واقعہ الگ بیان کرساں، بس اتنی گل بات ہوئی کہ اے اللہ دے پیغمبر اصل جات رہے سے قوم لوط دی طرف، لیکن درمیان جو رب العالمین نے ایک ذمہ داری ساری اور بھی لا چھوڑی کہ اصل تو بیٹے دی خوشخبری دینا ہے، کس دی جی 85 سال یا 86 سال دی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم دی 86 سال تک اولاد کو نہ ہوئی، حضرت سارہ چو کوئی اولاد نہ ہوئی، حضرت حاجرہ سفر دے اندر توفیق ملی ہے اسے ہجرت والے سفر دے اندر، انہوں میں جو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیتا حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام، تو بیٹے دی خوشخبری سنائی، قالوا انا مہلکو اہل هذه القرية،
ان اہلھا کانوا ظالمین، رستے دے اندر تو خبر دیتی ہوئے نا، لیکن اصل ویندے سی پیا سے قوم لوط کی طرف عذاب دا مسودہ لے کے، بے شک اس بستی والے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ لفظ ظالم سمجھ دو جی، نا انصافی کرنے والا، ظلم دا سب تو بڑا درجہ ہے شرک و کفر و اس دے دلے بے حیائی، اعلانیہ گناہ کرنے اور قبائل دا جناب جڑانا وہ لازم کر لینا اپنے اتنے، اور اس طرح دے تو ظلم دے سارے درجے اس قوم تقریباً پورے کر لیا۔ حضرت ابراہیم جیسے نے سنیا نا، وہ ایک کلے ویندے پہ حضرت لوط علیہ السلام دی بستی تے اصحاب لے کے قال ان فیہا لوطا، فرمایا وہ اس بستی دے اندر تے میرا بھتیجا لوط بھی رہندا۔ وہ فرشتے آکھن لگے قالوا نحن اعلم بمن فیہا، اصل اچھی طرح پتہ ہے کہ اس بستی کون کون رہندا، جس رب نے سن بھیجا ہے نا اس کو بھی پتا ہے، سن جڑا علم دیتا ہے رب نے وہ دے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اسی چنگی طرح جاننے ہاں کہ اس بستی کون کون رہندا۔ لننجینہ واہلہ، انہاں بھی بچ لینا تے واہلہ جڑے انہاں دے منن والے نے انہاں بھی بچ لینا۔ یہ اہلہ دا اتمانہ اس واسطے میں کردا پیا کہ اصل اہل دا مانو دا گھر والی، لیکن الا امرأتہ دا لفظ آ گیا کہ انہاں دی گھر والی کافرہ آئی، مشرکہ آئی اور قوم دے عمل دے اندر شریک آئی، گھر دیا خبر حضرت لوط علیہ السلام کی وہ باہر کٹ دیا ہے۔ اس واسطے فرمایا بھائی تو بھی بچا لے ویسی تے تواڈے منن والے نے بھی بچا لے ویسی، لیکن تواڈی بیوی جڑی نا او دے بارے فیصلہ عذاب دا پورا کیتا ویسی۔ کانت من الغابرین، او جڑی نا او پیچھے رہن والیا انہاں نافرمانہ وچ ہو سی، اس واسطے او دا جڑا نا او بالکل عذاب دے اندر داخل کیتا ویسی۔ میں اپنی گفتگو نو بیٹھے پورا کریندا پیا۔ آج دے سبق دے اندر اساں دو چیزاں پڑھیاں، ابراہیم علیہ السلام دا واقعہ، انہاں دی آزمائش دے مکن دے بعد اللہ نے انہوں صلہ دیتا جی، بولو جی صلہ اللہ نے دیتا نا کہ دنیا دے اندر اللہ نبوت اور رسالت نو انہاں دے خاندان رکھ دیتا۔ حضرت ابراہیم دے بعد تقریباً 4000 نبی آئے، کتنے جی؟ 4000، اور سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد چو آئے، یعنی انہاں دے بعد جتنے بھی نبی آئے سارے انہاں دی لڑی چو آئے۔ تو اولاد دا نیک ہونا اللہ دی طرف بہت بڑی بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت اللہ سب نو میسر فرمائے۔ دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام دا پڑھیا، اور حضرت لوط علیہ السلام دے واقعے دے اندر اساں جنہیں 3-4 چیزیں پڑھیاں نا، اللہ شرک کو بھی حفاظت فرمائے، کفر کو بھی حفاظت فرمائے، بے حیائی کو بھی حفاظت فرمائے، اور ڈاکے دی جتنی صورتاں، کسی کو مال کھسنا، جھوٹے انتقال دے ذریعے، قبضے دے ذریعے، اس مالک کو پتہ ہی نہ ہوئے والا نابالغ ہوئے تو دا مال اپنے نہ کرا لینا، بیٹیاں دے مالن ناجائز کھونا، بہنوں دے مالن ناجائز کھونا، یہ ساری ڈاکے دی صورتاں اللہ تعالیٰ نے ساری صورتوں کو ساری حفاظت فرمائے۔ اعلانیہ بے حیائی کو بھی اللہ ساری حفاظت فرمائے، اور اللہ نہ کرے کوئی شخص اگر سر ایک گل سمجھا دے وے وہ یار اے کام تو غلط ہے، وہ دے اگے آکڑ خان بڑھ کے آکھنا وہ ٹھیک ہے غلط ہے تو بات ویکھ لسا، یعنی یہ للکارا والا جملہ ہے نا، جی قوم لوط آکھے کہ بس ٹھیک ہے اگر اللہ دے پیغمبر تو سچے ہو نا تو اللہ دا عذاب لے آؤ، ایسے بولو کو بھی اللہ ساری حفاظت فرمائے۔ اگلے سبق دے اندر انشاءاللہ حضرت لوط علیہ السلام دی قوم تے جڑے عذاب آیا نا تے انہاں دا جڑا انجام ہویا اس دا انشاءاللہ ذکر کر سانے، اللہ عمل کرن دی